اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. اللهم علمنا ما ينفعنا ولا تعلمنا ما لا ينفعنا وزدنا في علمنا وعملنا إنك أنت على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وقولوا، اور تم جو بات بھی کرو، قولا سدیدا، صحیح صحیح بات کرو، سچی سچی بات کرو. اگر سچی بات کرو گے اللہ رب العزت تمہارے حالات کو بہتر فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس بندے نے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ بندہ بہت بڑی کامیابی کے اندر ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت اللہ علیم العلام، علیم بذات الصدور، فعال لما یرید. ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اس ذات کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بنانے والا، قابض، رازق اور مالک. اس کائنات کے نظام کو بنانے میں بھی اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. بے مثل ہے، بے مثال ہے، لم یزل لم یزال ہے، وحدہ لا شریک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان گنت درود و سلام اللہ کے آخری محبوب، پیغمبر، رسول، نبی اور پیغام رساں، سید البشر، سید الاولین والآخرین، خطیب الانبیاء، احسن الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، احسن الانبیاء،
خاتم المرسلین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، جن کی زندگی پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا دی، جن کی تعلیمات اور نبوت عام بھی ہے اور تام بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہے اور تا قیامت ہے، اور ان کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نازل ہو، تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، شہداء اسلام، امراء اسلام، خطباء اسلام، اہل سنہ، اہل الحق، اہل الحدیث، متبع سنت، تمام فضلاء علماء، دین اسلام کی آبیاری میں مال، جان، وقت، صلاحیتیں خرچ کرنے والے تمام افراد پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ احباب ذی وقار، معززات، مکرمات، ایمانی، اسلامی، روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلا جمعہ معاشرے میں پائی جانے والی ایک اسلامی طرز کی رسم پر ہونے والے غیر اسلامی اور کلچرل یا رواج کے اعتبار سے کیے جانے والے مختلف طرح کے کاموں کا اندازہ شریعت کی نظر میں اور انسانی ضرورت کا ایک بہت بڑا تقاضا جو تھا اسے پورا کرنے کے لیے جس غلط ڈگر پہ ہماری اس وقت قوم چل پڑی ہے، اس کی اصلاح کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ میں بھی اسی عنوان کے تحت چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے، سامعین و سامعات کے سامنے رکھنی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا، بیٹھنا، سننا اور میرا فقیر کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پہ آئے، غسل کر کے آئے، اچھے صاف ستھرا لباس، خوشبو لگا کے آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے، امام کے پاس ہو کر بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ ساری باتوں کو سنیں، عمل کرنے کی غرض سے سنیں، اور پھر کوئی بات نہ کرے حتیٰ کہ امام صاحب کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ وہ نماز پڑھے، چلا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس فضیلت کا مستحق بنا لے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر آج آپ نے وقت پہ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو لے آئے اور آگے اور توجہ سے ان باتوں کو عمل کرنے کی غرض سے سن لیا، تو ابھی جو 2022 گزرا ہے، پورے 11 مہینے جو پیچھے گزر گئے ہیں اور 12واں مہینہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس دن سے لے کے آج پورے سال میں یہ لکھ دو اس بندے نے ایک رات بھی آرام نہیں کیا، بلکہ پورا سال تمام راتیں اس نے کھڑے ہو کر میرے سامنے قیام کیا ہے۔ اور یہ بھی لکھ دو اس نے سارا سال
دن کے اندر دوپہر کے وقت نہ پانی پیا، نہ روٹی کھائی، نہ کوئی اور چیز کھائی، بلکہ یہ لکھ دو اس نے پورا 2022 کا سال روزے رکھتے ہوئے گزار دیا ہے۔ عمل اتنا سا ہے کہ آپ وقت پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں اور توجہ سے بیٹھیں، اور اجر اتنا بڑا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر جمعے اس اجر کا مستحق بنا دے۔ رسم و رواج کسی بھی قوم کی ذہنیت اور ان کی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے کام، کرتوت اور ان کی خوشیاں اور ان کی غمیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کتنے عقل مند ہیں، کتنے علم والے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے سیانے اور دانا ہیں۔ یہ تعلیم، یہ عقیدہ یا منہج یا آپ کا پڑھا لکھا ہونا یا آپ کا سمجھدار ہونا، یہ نہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، نہ گردن پہ لکھا ہوتا ہے، نہ ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے آپ کے کاموں سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے، آپ کے کردار اور گفتار سے، آپ کے لینے دینے، دوستی نفرت، خوشی اور غمی کے گزارنے سے۔ آپ میں علم ہے، آپ میں حکمت اور فہم ہے، آپ میں عقل اور دانش ہے، یا صرف آپ کے پاس باتیں ہی باتیں ہیں، باقی پلے کچھ نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کا پتہ آپ کی عادات، آپ کے کردار اور آپ کی خوشی اور غمی میں ہونے والی رسومات سے چلتا ہے۔ بے شمار معاشرے ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے پلے علم نام کی کوئی چیز نہیں، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، نامور بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ان کا کردار دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان بندوں کے پاس عقیدے اور منہج نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رسمی تعلیم تو حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان میں دانائی اور سمجھداری ہوتی ہے، عقل مندی اور شعور اور دانش ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات سمیٹتے اور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور لوگ یہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ صاحب علم، سمجھدار، باشعور اور عقل مند لگتے ہیں، صرف اپنے کاموں کی وجہ سے۔ کاموں کی وجہ سے اگر آپ کے کام ٹھیک ہیں تو سمجھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے آسمان والا اللہ رب العزت وہ بھی انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا عمل کتنا ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کر کے آؤ گے۔ عمل ہوگا اللہ کے ہاں اجر ملے گا، عمل نہیں کوئی اجر نہیں۔ باتیں، دعوے، نعرے، سٹیکر، جھنڈیاں، یہ سب پیچھے رہ جائیں گی، وہاں پہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ رسم و رواج یا برادری یا قوم قبیلہ، ان ساری چیزوں سے پہلے اپنا اسلام دیکھا کریں، اپنے پیغمبر کا طریقہ دیکھا کریں، اپنے اللہ کی رضا دیکھا کریں، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ میں ابتداً ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں اسی حدیث کا حوالہ دوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التسم رضی اللہ بسخط الناس، جو شخص اللہ کو راضی کر لے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ناراض ہیں نہیں ہیں، راضی ہیں نہیں ہیں، یار دوست قبیلہ برادری فلاں فلاں چھوڑو یار، اللہ راضی ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ راضی ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جس بندے نے لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیا اللہ کو ناراض کر کے،
اس نے کہا دیکھی جائے گی، منا لیں گے، توبہ کر لیں گے، کڑی تھی کڑی، گزر جائے گا وقت۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو ناراض کر لیا لوگوں کو راضی کرتے کرتے، تو سن لو ایسے شخص سے نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے۔ لوگ کبھی راضی ہوئے نہیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں رسم و رواجوں کی بجائے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر گیا اس نے دنیا والوں کو بھی راضی کر لیا، اس نے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بھی پا لیا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چلتے چلتے ایک رسم پہ آ کے رکا تھا جسے ہم برات کہتے ہیں۔ شادی میں منگنی کے والے سے میں نے بات کی، پھر آگے مہندی کے والے سے بات کی، پھر آگے میل والے دن ہونے والے غلط کاموں کے والے سے بات کی، اور اس کے بعد برات کا دن آیا تو برات والے دن جانے سے قبل دولہا صاحب کو بٹھا لیجئے اور لوگوں کو یا جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ سلامیاں پہن لگ گئی نے، تو سلامیاں لا کے آپ بھی اپنی ڈال دیں، سلامی ڈالیں جی۔ یہ سلامی کیا ہے جی؟ یہ وہ سلامی ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے سلامی کا کچھ نہیں کہا۔ ہاں آپ نے تحفہ دینا ہے تو دے دیں، آپ نے پیسے ہی دینے ہیں تو دے دیں، گفٹ دینا ہے تو دے دیں، لیکن اس انداز سے، اس رسم سے پھر لکھوا دیا جائے اور پھر اگلے کی باری آئی انہوں نے اتنا ڈالا تھا ہم نے اتنا ڈالنا ہے، اس شرط کے ساتھ ہو تو یقیناً میں بلا جھجک اور بلا شک کہتا ہوں یہ سود کی ایک بدترین قسم ہے، یہ نیوندرا اور یہ اسلامی۔ اگر اس انداز میں ڈالی جائے کہ لکھی بھی جا رہی ہے پرانا کنہ سی نواں کنہ، تسی کنہ دیتا تھے اسی کنہ دینا، اس انداز میں کی جائے اور پھر بڑھ کے دینے اور لینے کا سسٹم ہو تو یہ سوائے سود کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے صرف آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یار بندہ غریب ہے ماڑا ہے چلو اسی بہانے اس کی کوئی ہیلپ ہو جائے گی، سارے مل کے کوئی 2000 کوئی 5000 کوئی 10,000 کوئی 2 اس کی جیب میں ڈال دیں، بس یہ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ تحفہ ہے، تحفہ بھی کبھی لکھوایا؟ کسی نے کہا میں تحفہ دینے لگا تو لکھ لے میرا تحفہ، کل کو تو نے نا کسی سے بڑا تحفہ لے کے آنا، یہ کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تحفہ ہوتا تو آپ آرام سے ادب سے اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں ڈال دیتے، بس یہ ہے اصل میں۔ اسلام تو کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، شادی کا وقت ہے، نیکی کا کوئی لمحہ ہے، اس کا تعاون کرو، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا دو، کرو اس کو سپورٹ، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، کراؤ غریب بچیوں کی شادیاں، مگر اس معاملے میں تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا ڈالا تھا ہم نے اتنا ڈال کے آنا ہے، لہذا بڑھ چڑھ کے ڈالیں، کیوں کالوں لینا بھی ہے نہ کلو، اور وہ لیا دیا جانا۔ اور اس انداز میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کا واسطہ ہے اسلام کو سمجھو، یہ سب ایسی رسومات ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک مجھے بات پرانی یاد آ گئی، وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں۔ گھروں کے اوپر لائٹیں لگائی جاتی ہیں یا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے یا خود وہ دلہا یا دلہن وہ صاف ستھری ہوتی ہے، یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ یہ نیا فتویٰ سن لیں، یہ اسلام کے اندر جائز ہے، فضول خرچی جائز نہیں ہے، فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر شادی ہو اس کا عام گھروں سے فرق نظر آنا چاہیے، پتہ چلے بھائی اس گھر کے اندر خوشی ہے، تاکہ اگر کوئی مجبور مقہور ایسا غریب آدمی ہے تو وہ اس کے دروازے پہ آ سکے۔ تو یہ تھوڑا بہت فرق کرنا یہ جائز ہے، فضول خرچیاں جائز نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں فضول خرچیاں اور پھر اس پہ اتنا لگانا کہ الامان والحفیظ، اور دوسری طرف اتنی سختی کہ خوشی کا دن ہے آج کوئی ہنسے بھی نہ، باہر کسی کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے، اسلام نے اتنی سختی بھی نہیں کہی۔ تھوڑا بہت ایسا آپس میں مل بیٹھنے کا، کھانے کا پروگرام، رشتہ داروں کے اکٹھے ہونے کا پروگرام، خوشی میں اچھے صاف ستھرے لباس، خوشبو لگانا، کوئی انداز ایسا ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے حضرت جی
3 جمعے ہو گئے ہیں آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تو کیا کریں ہم؟ جائز پہلو بھی سنیں۔ تو اتنا سا ٹھیک ہے، آپ اس رات جس رات مہندی ہوتی ہے اس رات کو آپ رشتہ داروں کو بلائیں، غریبوں کو بلا لیں، کھانا کھلا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کھانا کھلائیں، لیکن پردے کا انتظام مکمل ہو، کسی قسم کی بے حیائی فحاشی نہ ہو۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا عائشہ یہ کون ہے، کدھر آئی؟ آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی یہ فلاں کی بیٹی ہے اور میرے پاس آئی ہے، تو کل اس کی شادی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی شادی ہے تو اس کا میک اپ کیوں نہیں کیا؟ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ مطلب اس کو بناؤ سنگار کر دو، اس کا صاف ستھری کرو، اس کو اسے بتاؤ کہ مہندی لگا لے، اچھے صاف ستھرا لباس کپڑے پہن لے، اپنے بالوں میں تیل لگا کے اس کو سیٹ کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں بلکہ حکم دیا، اسے حکم دو، فرمایا اسے کو صاف ستھری ہو جائے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 70 ہزار روپے کا میک اپ ہو رہا ہے، 50 ہزار لاکھ تک کا صرف میک اپ ہو رہا ہے۔ اور میک اپ میں کیا ہے؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر ابرو ہیں ان کے بال کٹوائے جا رہے ہیں، جنہیں پروٹے کہتے ہیں، ان کے آئی بروؤں کے بال کٹوانا، اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت زدہ بیوی بیٹی اپنے گھر کے اندر لے کے آؤ گے تو اس گھر کے اوپر لعنتیں نہیں برسیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ کریم لگا لے، کوئی پاؤڈر لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لپسٹک لگا لے، مگر اس انداز میں بناؤ سنگار کہ اس میں پھر فضول خرچی اور اللہ کے اور نبی پاک کے منع کردہ کاموں کو بجا لانا اور کر کے دکھانا یہ غلط ہے، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اپنے اسلاف کی شادیاں کبھی دیکھیں تو یقین جانے حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے 2 دن واقعات آپ کو سنائے ہیں، ایک سیدنا حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ جو گئے اور شادی کا پیغام لے کر انصاری نے اپنی بیٹی دے دی، اور دوسرا آپ نے حضرت اسلام کی زندگی کا خود آپ بیٹھے ہیں، ایک عورت نے آ کے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، 3 مرتبہ آپ خاموش رہے، پاس ایک بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا اللہ کے حبیب اگر آپ نے نہیں کرنی، آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا گھر سے لے کے آ، کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو تجھے قرآن یاد ہے وہ حق مہر کے طور پہ اس کو یاد کروا دینا، اسے اپنے ساتھ لے جا۔ سیدنا فاطمہ کی شادی نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ یہ شادی مگر سادی، سادگی کے ساتھ شادی کریں۔ جائز امور اپنی جگہ پہ ہیں، مباح امور اپنی جگہ پہ ہیں، یہ کام جائز ہیں، لیکن سادگی کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، وقت کے محدث اور مفسر اور امام، سید التابعین، تمام تابعیوں کے سردار، یعنی کہ صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سب سے اونچا نام ہے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا، بہت بڑا نام، اللہ کے ولی، کلاس پڑھاتے ہیں، بچوں کو درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ ایک بچہ کافی چھٹیوں کے بعد آیا، نوجوان، پوچھا ہاں بھائی ماں غبتا، اتنے دن ہو گئے کہاں غائب تھا؟ کہنے لگا حضرت جوان تھا، اللہ نے توفیق دی، میں نے شادی کر لی، اب میں اس چھٹی پہ گھر گیا تو میری بیوی بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی۔ فرمایا اچھا انا للہ و راجعون، کیسے گزارا؟ کہتا جی اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک، گھر ہے؟ کہنے لگا ہاں جی گھر تو ادھر ہی ہے۔ کہا کلاس ختم ہو تو مجھے مل کے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کلاس ختم ہوئی، کہا ادھر آؤ، پاس بلا کے کہا کیا تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کی بیٹی اگر مجھے مل جائے میرے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ استاد کی بیٹی مجھے مل جائے۔ ایک شاگرد کو دیکھا، بس اس کا تقوی، اس کی طہارت جان لی، نکاح پڑھایا، کہا جاؤ چلے جاؤ، چلا گیا۔ شام کا وقت ہوا، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک،
وہ کہتے میں نے اندر سے پوچھا من، دروازے پہ کون ہے؟ کہا انا سعید، جواب دیا میں سعید ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں، میرے تعلق میں، میری اسلام دعا میں، یادداشت میں جتنے سعید تھے سب کا نام ایک منٹ میں میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے استاد کا نام میری آنکھوں کے سامنے نہیں تھا کہ فلاں سعید ہو سکتا ہے، فلاں آ سکتا ہے، اس ٹائم فلاں آ سکتا ہے۔ اس کو میں نے پوچھ لیا من سعید، کون سا سعید؟ کہا ابن مسیب، میں تیرا استاد سعید بن مسیب تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ پاؤں سے زمین نکل کے دروازہ کھولا، دیکھا تو اکیلے نہیں تھے، ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے کھڑے ہیں۔ کہا حضرت جی آپ آئیے، تشریف لائیے، خیر ہے؟ کہا ہاں میں نے نکاح تو کر دیا تھا، سوچا جوان ہے، پریشان ہے، نکاح جو ہو گیا ہے، آج کی رات یہ مصیبت اور پریشانی اور ٹینشن میں گزارے گا، جب نکاح ہو گیا تو پھر اپنی بیٹی اس کو دے کیوں نہ ہوں، لو میں اس بیٹی کو تیرے پاس چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ گئی برات، ہوگی ساری شادی ختم۔ صبح کا وقت ہوا، اب یہ اللہ والا اٹھا اور کلاس کے لیے تیاری شروع۔ اللہ اکبر، بیویاں کبھی ایسی بھی ہوتی تھیں، اور جن کے باپ ایسے ہوں اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ وہ تیاری کر رہا ہے، پوچھا سر کے تاج کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے وقت کے امام، محدث، مفسر، مفتی کے پاس جانے لگا ہوں۔ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ میں علم حاصل کروں۔ یہ باحیا نیک باپ کی نیک بیٹی بولی آج کے بعد آپ کو سعید بن مسیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھے، جتنا علم اللہ نے میرے باپ کو دیا ہے وہ سارے کا سارا مجھے آتا ہے، وہ علم آپ مجھ سے حاصل کریں، بیٹھیں آپ، میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ جتنا علم میرے باپ کے پاس ہے اتنا علم مجھے ہے۔ اللہ غنی کب ہوتا ہے یہ؟ جب دل سے اسلام کو تسلیم کیا جائے، جب اسلام میں داخل پورے کے پورے ہوا جائے، جب یہ ایمان دل میں گھر کر جائے، ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر بنا جائے، تب ایسی اللہ روحانیت دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد دیتا ہے۔ ایسی اولادیں تب ملتی ہیں جب شادی کا یہ انداز ہے۔ اور مانے کیوں نہ وہ بیٹی، اس شادی پہ راضی کیوں نہ ہو، اسے بھی نخرے نہیں آتے، اسے بھی اپنی سہیلیاں نظر نہیں آتی، وجہ کیا تھی؟ اس کے پاس بھی شریعت کا علم تھا۔ آج اگر باپ نمازی دیندار ہے، اولاد دیندار نہیں ہے، تو شادی کے موقع پہ باپ بیچارہ مجبور ہو کے اپنی داڑھی چھپائے بیٹھا ہوا ہے، اور سارے کنجر خانے اس کی اولاد کر رہی ہے، دوسرے کر رہے ہیں، تیسرے کر رہے ہیں، اور یہ شرمندہ ہو کے بیٹھا ہوا حضرت جی میں کیا کراں، میں کو میں نے پوچھتے ہی نہیں، خود مختار ہیں۔ تو نے علم وہ نہیں دیا ان کو جس کی وجہ سے انہیں پتہ چلتا کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت جی انیاں پرانیاں گلاں کرن دے ہو، نویں گل سناؤ۔ آؤ میں ماضی قریب کی بات سناتا ہوں۔ برات، پوری برات جا رہی ہے اور فلاں نہیں جا رہا، کیوں جی؟ انہوں نے جی ہمیں نہ بلایا نہیں تھا اس لیے میں نہیں آ رہا، اور اب ہماری لڑائی ہو گئی، اب ساری زندگی کبھی ان کے مرنے اور جینے پہ نہ ہم جائیں گے اور نہ یہ آئیں گے۔ یہ برات کا پلندہ، یہ پھایا جو ہم نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے صحابی، امیر کبیر شہزادہ صحابی، اسلام آئے، مسلمان ہوا، وقت گزرا، اچانک ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عبد الرحمن کے ہاتھوں سے کچھ رنگ لگا ہوا ہے جو مخصوص خوشبو کا رنگ ہے جو عورتیں لگاتی ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ کب ہوئی ہے شادی؟ کہا حضرت کل ہوئی ہے شادی، کل شادی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلایا اور نبی کے صحابی نے شادی کر لی، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا اسیفے کدھر گئے؟ انہیں ساڑھے نہ محبتاں سی وہ کدھر گئیاں؟ سانو بھول گئے تو بیاہ آیا تیرا، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ عبد الرحمن نے اسلام کی خاطر مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ کو اس کی قدر کا پتہ ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو نے زیادتی کی ہے، مجھے نہیں بلایا، ابو بکر عمر عثمان کو نہیں بلایا، ہم 4 5 10 بندے مل کے جاتے، ان کو پتہ چلتا ہے واقعی کوئی ہے وہ؟ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کیا؟ اللہ کی میں نہیں۔
فرمایا اولم ولو بشات، فرمایا جاؤ ولیمہ ضرور کرنا ہے، چاہے ایک بکری کا کرنا، ولیمہ ضرور کر لینا، یہ ضروری ہے۔ برات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ رسم بد بر صغیر میں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مصیبتیں اور وہ عذاب اور وہ دشمنیاں آج ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہیں، جن کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بلایا نہیں، برات نے سانو بلایا، ہم نہیں جائیں گے ولیمے پہ، ہم نہیں ان کے پاس جائیں گے، برات پہ نہیں بلایا۔ برات کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ دینداری کی بات ہے، سنت میں مر جانے والے لوگ ہیں، لیکن ان فضول کی رسموں اور رواجوں کے پیچھے بھی مر جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر شیراں والا گیٹ کے پاس ایک بہت بڑا دیوبند مکتب فکر کا عالم اور مفسر قرآن رہتے تھے، احمد علی لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ کئی لاکھ طلباء ان کے شاگرد ہیں دیوبندی مکتب فکر کے، ان کا وہاں پہ مرکز ہے، وہاں پہ وہ دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ اور سودرا ایک علاقہ ہے، وہاں کے عبد المجید سودروی رحمہ اللہ اہل حدیث عالم ہیں، یہ ایک رسالہ نکالتے ہیں، ابھی بھی وہ رسالہ چلتا ہے، رسالے کا نام ہے ضیاء حدیث، ضیاء حدیث رسالہ وہ ان کا ہے۔ اب یہ ہر ماہ رسالہ چھپوانے کے لیے لاہور آتے، پریس میں آتے، تو جب نماز کا وقت ہو جاتا تو یہ ذرا مین کے اوپر تھی مسجد، تو یہاں پہ نماز پڑھ لیتے، تو مولانا صاحب ان کو جانتے تھے، یہ مولانا صاحب کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے آئے، نماز پڑھی اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے دیکھا، کہا حضرت خیریت ہے؟ کچھ پریشانی سی محسوس ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہاں پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہوئی حضرت بتائیں؟ عبد المجید سودروی رحمہ اللہ فرمانے لگے، اسی ماہ ابتدائی تاریخوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو اپنے پاس بلا لیا ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان کی بڑی ٹینشن ہے، میں بڑا پریشان ہوں ان کی وجہ سے، تعلیمی معاملات میں بھی پریشان ہوں۔ کہا حضرت چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا چلیں پھر بیٹھے ہیں، ابھی چائے آتی ہے۔ ادھر سے چائے کا کپ دیا اور خود اوپر جا کے اپنی بیٹی کو کہنے لگے، بیٹا ہم جس رشتے جیسا رشتہ ہم تلاش کر رہے تھے ہمیں نہیں مل رہا تھا، اللہ نے وہ رشتہ ہمارے پاس خود ہمارے گھر کے اندر بھیج دیا ہے، بیٹا تیار ہو جا۔ جلدی سے 2-4 سوٹ کپڑوں کے ڈالے بیگ میں، نیچے آئے، مولانا ادھر پاس آ کے بیٹھیے، میں اتنے حق مہر کے عوض اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ فرمایا جی قبول ہے۔ خطبہ نکاح ہوا، انہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا، کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، یہ آپ کی بیوی ہے۔ ایسے نکاح بھی ہوئے، ایسے نکاح بھی ہوئے۔ وہ چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد واپس آئی، آگے ابو کو بتایا، ابو جی وہ تو رفع الدین کرتے ہیں، ادھر نماز میں رفع الدین کرتے ہیں، اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ رفع الدین کر کے نماز پڑھا کرو۔ مولانا احمد علی لاہوری فرمانے لگے بالکل ٹھیک کہتے ہیں بیٹا، وہاں پہ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھا کر، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، ایک نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ایک خامند کی بات کو ماننے کا اجر ملے گا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ ہمارے اس دور کے وقت کے بہت بڑے امام کہوں گا، میں تو عالم کہوں گا، قائد کہوں گا، مولانا پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی۔ ان کی شادی اپنے ماموں کے گھر میں گئے، ماموں سے ویسے ملنے کے لیے گئے، بہاولپور کے اندر اپنے ماموں جان مولانا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس گئے، کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ماموں جی نے ادھر منہ کر کے کہا سارے احباب بیٹھے ہیں، ابھی ہم نے ایک نکاح پڑھنا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی کہتے کوئی بات نہیں، ادھر سے شروع کر دیا، نکاح پڑھا، نکاح پڑھ کے مجھے کہنے لگے بیٹا سعید ادھر پاس آؤ۔ میں پاس گیا، کہا میں اپنی بیٹی اتنے حق مہر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی ویسی اسلام میں۔ کہا میں نے کہا جی ماموں جی آپ نے جو کہہ دیا قبول ہے، پھر جیسے آپ نے فرما دیا انکار تو نہیں ہو سکتا، یہ استاد بھی ہیں ان کے۔ گھر میں گئے، اپنی بیٹی کو کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تیار ہوئی، ادھر سے گاڑی کے اندر بٹھا دیا، ایک دلہا اور ایک دلہن یہ برات لے کے واپس آ رہے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ رسم رواج،
یہ ہم نے جو اپنی طرف سے بنائے ہوئے بڑے بڑے بیریئر اور بڑے بڑے جھنڈے اور بڑے بڑے بند اور طوفان جو ہم نے کھڑے کیے ہوئے، یہ سارے کے سارے آج گناہوں کو فروغ دے رہے ہیں، زنا کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی بے غیرتی کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کی ذلت اور رسوائی کے اندر یہ معاون بن رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں بڑھیاں ہو رہی ہیں، صرف اسی وجہ سے ہمارے بچوں کی عمر بڑھ رہی ہے، اس عمر کو پہنچ رہے ہیں جب شادی کرنے کے بعد پھر یہ رونا روتے ہیں، حضرت جی اولاد نہیں ہو رہی، اب دعا کریں، اب عمر اتنی گزر چکی ہے، اس عمر میں شادیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کے لیے رسم و رواجوں سے نکلیے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ یہ کیوں کرنا مشکل ہے؟ سارے ناراض ہو جائیں گے، حضرت یہ کون سی بات ہے؟ چاچے بھی ناراض، مامے بھی ناراض، تائے پھوپھیاں سب ناراض ہو جائیں گے۔ سنو پیغمبر علیہ السلام کی آخری حدیث، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت کے اندر ایک نیکی کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہاتھ کے اندر انگارے کو پکڑنا بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ میں جلتا ہوا دہتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے، یہ تو برداشت کیا جائے گا، لیکن شریعت کی باتوں پہ عمل کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آگ کا انگارہ پکڑو، کون ناراض ہوگا؟ کون چھوڑ کے جائے گا؟ کون لڑائی کرے گا؟ کون ناراض ہوگا؟ لیکن اسلام کے مطابق شادی کر کے دکھاؤ، اپنوں کے بھی منہ بن جائیں گے، بیگانے کو بھی منہ مڑ جائیں گے، یار بھی ناراض ہو جائیں گے، سب ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی خوشخبری سن لو، آپ نے فرمایا تھا اس زمانے میں جو ایک نیکی کرے گا، ایک عمل کرے گا، اللہ اسے 50 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ 50 نیکیاں۔ صحابہ نے بھی سوال کیا، اللہ کے نبی وہ 50 نیکیاں جو کرنے کا ثواب ہے، فیم کیا ان کی 50 نیکیاں جو اس زمانے میں لوگ کر رہے ہیں، او فینا، یا جیسے ہم کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیکم، سنو، جو اس زمانے میں اسلام پہ ڈٹ گیا، استقامت اختیار کر لی، 50 صحابہ جتنا عمل کرتے ہیں، اسے ایک نیکی کرنے کا 50 صحابہ کی نیکی کے برابر اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ آج اجر بہت بڑھ گیا ہے، ثواب بہت بڑھ گیا ہے، مگر استقامت اختیار کیجئے، ان رسم و رواجوں کو توڑتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، اسلام کے مطابق اپنی خوشیاں، اسلام کے مطابق اپنی غمیاں بنا لیجئے۔ امن، سکون، راحت، عزت اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔